آپ سن رہے ہیں سعدی عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 28ویں قسط۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وہ کچھ دیر اسے دیکھتا میوزک کارنر کی جانب بڑھا اور میوزک بند کروا کر مائک لے کر سب کو مخاطب کیا، اور سب کے متوجہ ہونے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ وہ کچھ روکھی پھیکی سی اس تقریب کو اپنی آواز کے سارے رنگ عطا کرنے والا ہے۔ پورا لان تالیوں سے گونج اٹھا کہ ان میں سے اکثر لوگ ان کے بے حد قریبی رشتہ دار تھے اور جانتے تھے کہ وہ کافی اچھا گا لیتا ہے۔ اس کے کزنز عین العارفین، وقاص اور حماد وغیرہ نے تو باقاعدہ سیٹیاں بجا کر اپنے ساتھ کا یقین دلا کر اس کے فیصلے کو سراہا تھا، جبکہ فیصل متحیر سا اس کو دیکھ رہا تھا کہ اسے جانتا تھا کہ گانا گانے کا اسے شوق تھا، مگر اس طرح پارٹیز میں گایا نہیں کرتا تھا، اور کبھی ایسا کیا تھا تو اس حال میں کہ کہنے والے کے پیر پکڑ لینے کی کسر رہ گئی تھی، اور کہاں وہ خود ہی شروع ہو گیا تھا۔ اس کی نظر سہرش کے ساتھ کنفیوز سی سرخ پڑتی حنین پر تھی، اور اس کے لب مسکراتے ہوئے گنگنانے لگے تھے۔ چھولے اگر تجھ کو ہوا، لگتا ہے یہ مجھ کو برا، کہتا ہے دل دیکھے نہ اب تجھ کو کوئی میرے سوا۔ فیصل نے نروس سی حنین کو دیکھ کر اس کو سرزنش کرتی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ فیصل اس کی روحانسی شکل دیکھ کر لب پیچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ وہ اس کے معاملے میں اتنا بے اختیار ہو رہا تھا کہ وہ کر بھی کیا کر سکتا تھا۔ وہ اپنی خوبصورت آواز میں بے حد ٹچی سانگ گا رہا تھا، اور اس کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، اور وہ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر خوف سے پیلی پڑتی پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا، وہ آگے دیکھتی پیچھے کھسک رہی تھی، یکدم درد سے چلا اٹھی تھی۔ ممی! بنا دیکھے پیچھے ہونے کے نتیجے میں وہ ٹیبل سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ وہ مائک ہاتھ سے چھوڑتا، اب کہ اس کی طرف بڑی تیزی میں بڑھا تھا کہ وہ پہلے تو فیصل کی جانب پیش رفت کر رہا تھا، جو سہرش اور حنین سے فاصلے پر سمیرا کے ساتھ کھڑا تھا، مگر اس کی غلط فہمی اور اندر کے ڈر نے اسے اتنا بوکھلایا تھا کہ وہ ٹیبل سے ٹکرا گئی تھی۔ آر یو اوکے؟ اس کے لہجے و انداز میں حنین کے لیے فکر تھی، اور وہ اسے اپنے نزدیک پا کر مزید خوف کا شکار ہوئی تھی۔ پیچھے ہونا چاہتی تھی، مگر پسلی سے اٹھتا درد کراہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی مدد سے کمر کے گرد حصار باندھ گئی تھی۔ آنسو تیزی سے رخساروں پر لڑھکنے لگے تھے۔ تم ٹھیک ہو حنین؟ سمیرا نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ سمیرا، درد سے میری جان نکل جائے گی، وہ بمشکل بولی تھی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ سمیرا کو ڈر لگا تھا کہ وہ گر نہ جائے، اس لیے اس نے اسے کاندھے سے پکڑ لیا تھا۔ لاج، تم حنین کو اپنے کمرے میں لے کر جاؤ۔ کنان، تم ڈاکٹر کو فون کرو۔ وہ اس کی آنکھوں میں ناگواری و خوف دیکھ کر ہی تھم گیا تھا، اور اسے بری طرح بلکتے دیکھ کر وہ تینوں ہی پریشان ہو رہی تھیں، تو فیصل نے آگے بڑھ کر لاج سے کہا تھا، اور ساتھ ہی ساکت کھڑے کنان کو بھی ہدایت دی تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ فیصل بھیا، آپ پلیز مجھے میرے گھر لے جائیں، مجھے ممی کے پاس جانا ہے۔ درد کی تیز برداشت کرنا اسے محال لگ رہا تھا۔ وہ بری طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم فی الحال اندر چلو، ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں، پتہ تو چلے کہ لگی کہاں اور کتنی ہے، اس کے بعد میں خود تمہیں کاشانہ عالم چھوڑ دوں گا۔ وہ آگے بڑھ کر نہایت نرمی و شفقت سے بولا تھا، اور اس وقت تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ وہ مزاحمت کے قابل بھی نہ تھی، اور جیسے ہی جانے کو قدم بڑھائے تھے، پسلی سے اٹھتا درد وہ بلبلا اٹھی تھی، قدم بھی لڑکھڑا گئے تھے۔ فیصل نے اگر بروقت اس کا بازو تھام نہ لیا ہوتا تو وہ گر بھی سکتی تھی، اور اس کے اشارے پر ہی سمیرا اسے سہارا دے کر اندر کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا آنے لگا تھا، کمر سے اٹھتی درد کی لہریں وہ یکدم ہی لہرا گئی تھی، اور نازک سی سمیرا اسے سہارا تو دیے ہوئے تھی، مگر اسے مزید سہارا نہیں دے سکی تھی، اور وہ زمین پر گرتی چلی گئی تھی۔ ان سب کے رہے سہے اوسان بھی قطع ہو گئے تھے۔
سمیرہ نے جھک کر اس کا سر اپنے زانوں پر رکھا تھا اور گال تھپتھپایا تھا۔ فیصل پلیز کچھ کریں، یہ تو بے ہوش ہو گئی ہے۔ سمیرہ کی پریشانی اس کے لہجے سے عیاں تھی اور ڈاکٹر نرگس کو فون کر کے اسی طرف آتا ماہر کنان لمحہ ضائع کیے بنا اس تک پہنچا اور کسی کے بھی سمجھے بنا اسے باہوں میں اٹھا کر سامنے ہی استادہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر سیدھا ہوا تو آنسوؤں سے تر اس کا زرد چہرہ، اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ اس کو ہوش میں لانے کے ارادے سے اس کا گال تھپتھپانے کو تھا کہ کھلے دروازے سے وہ چاروں آگے پیچھے داخل ہونے لگے۔ وہ پیچھے ہو گیا۔ فیصل نے ایک نظر اس کے پریشان خوبرو چہرے پر ڈالی اور سمیرہ کو ہدایت کی کہ وہ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ نیم غنودگی میں کراہتے ہوئے پکاری تھی، ممی، ارحم بھیا۔ سمیرہ نے اس کا ہاتھ میں لے لیا۔ حنین پلیز آنکھیں کھولو، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی ایسا نہ کر سکی۔ لب بھینچے کھڑے ماہر کنان نے ڈاکٹر نرگس کا نمبر دوبارہ ملایا۔ رابطہ ہوتے ہی ناراضی اور غصے سے بولا، ویئر آر یو ڈاکٹر نرگس؟ ارجن کا مطلب نہیں سمجھتی آپ؟ بات فون پر کر رہا تھا مگر نگاہ اپنے بیڈ پر بے سود پڑی اس دشمن جاں پر ٹھہری تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نرگس کے آ جانے پر وہ اور فیصل باہر نکل گئے تھے۔ ڈاکٹر نرگس نے سب سے پہلے اسے ہوش میں لانے کی تدبیر کی تھی اور اس کے بتانے پر اس کی کمر کا جائزہ لیا تھا جو بے حد سرخ ہونے کے ساتھ کہیں کہیں سے نیلو نیل بھی ہو رہی تھی، اور ان کے ذرا سا ہاتھ لگانے پر اس کی چیخیں بلند ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر آنٹی، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ بے حد پریشان مہلاج آنکھوں میں آنسو لیے استفسار کر رہی تھی۔ بظاہر تو ٹھیک ہے مگر ایکس رے کروانا پڑے گا کہ اندرونی چوٹ لگی ہے۔ اصل پرابلم ایکس رے کے بعد ہی سامنے آئے گی، وہ پرسکرپشن لکھتے ہوئے بولی تھی اور نہایت نرمی سے مساج کر رہی تھی، لیکن تکلیف کی شدت یوں تھی کہ وہ کراہوں کو روکنے کے لیے لب سختی سے جمائے آنسو بہا رہی تھی، اور وہ اسے ہی نہیں، ان تینوں کو بھی ریلیکس رہنے اور پریشان نہ ہونے کا کہتی روم سے نکلی تھیں اور انہی کی طرح ان دونوں کو مطمئن کرتی چلی گئی تھیں۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے قلم سے لکھا ناول بند کو باغ کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر ہی خوف کا شکار ہو گئی تھی اور اس لیے ٹیبل سے ٹکرا گئی۔ ماہر کنان اس کے لیے فکر مند تھا۔ فیصل کوئی جواب دیتا کہ ملازمہ چلی آئی تھی اور ماہر کنان کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں بولی تھی، صاحب باہر کوئی ارحم الحسن صاحب آئے ہیں اپنی سسٹر حنین عالم کو لینے کے لیے۔ وہ تو پریشان ہو گیا تھا۔ فیصل نے ہی ملازمہ سے کہا تھا کہ وہ انہیں اندر بلا کر لائے۔ ارحم ہر بات جانتا ہے، وہ کوئی غلط رائے قائم نہ کر لے، جبکہ تم یہ جانتے ہو نا کہ جو کچھ ہوا وہ محض ایک حادثہ تھا۔ ارحم الحسن کی آمد اس کے لیے ناگواری اور پریشانی کا باعث تھی۔ آئی نو، میں ارحم بھائی کو جانتا ہوں اور بے سوچے سمجھے رائے قائم نہیں کیا کرتے۔ پولیس یونیفارم میں اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی کے ساتھ اسے آتے دیکھ کر اس نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند کو باغ کھلنے لگی جانا کی 28 نقل۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔